بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ میرا اعزاز، ہماری عزت، ہماری سعادت، ہماری خوشبختی اس بات میں ہے کہ ہم اس دین اسلام کو اپنے آپ پہ لاگو کر لیں اور اس دین اسلام کو اپنا لیں اور اپنے مرتے دم تک اس کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی بات چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم کو موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان، فرمانبردار، اطاعت گزار، اسلام والے، ایمان والے، اسلام کو ماننے والے۔ ایک مومن، ایک مسلمان ہر دم اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہے کہ اللہ مجھے آخری سانس تک اس دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ بلکہ جنازے کی دعا میں جب آدمی ایک دنیا سے رخصت ہونے والے بندے کے لیے دعا کرتا ہے
اس کے آخری لمحات پہ، اس آخری رسومات پہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قبر میں اس کو اتارنے سے پہلے جب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہاں اپنے لیے اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اس کو اسلام میں زندہ رکھنا، اور جس کو موت دے اس کو ایمان پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا اپنے بندوں کو کہ مومنوں، جو پیغام ہم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید کی صورت میں اپنے آخری حبیب حضرت محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے اور اپنے آخری نبی پر اتارا ہے، اس پیغام کی اتباع کرنا، اس پیغام کی پیروی کرنا، اس کو اپنانا، اس پر چلنا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ اعراف، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو، اطاعت کرو، مان لو اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جب تم نے اسلام کو اپنا لیا ہے اور اسلام کو اختیار کر لیا ہے اور اپنے اسلام کو اپنے مذہب کے طور پہ چن لیا ہے، تو پھر اسلام اپنانے کے بعد وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بھی فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین اپنا لو، جو اللہ نے شریعت تمہارے لیے نازل کی ہے اس کو اپنے آپ پہ لاگو کر لو، اس کو اپنے لیے پسند کر لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی اتاری ہوئی شریعت کو، اس کے اتارے ہوئے دین کو، اس کے نازل کردہ پیغام کو، جو پیغام پروردگار نے میرے آپ پر نازل کیا ہے، اسی رب ذوالجلال نے آخری سانس تک اس پیغام کو سنبھال کے رکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو تنبیہ کی ہے اور مجھے اور آپ کو نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ جاثیہ میں، ثم جعلناک علی شریعۃ منا، پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ کے اوپر قائم کر دیا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے حوالے سے دین کی راہ کے اوپر قائم کر دیا۔ فاتبعھا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی پیروی کیجیے، اس کو فالو کیجیے، اس کو اپنا لیجیے، اس کو اختیار کیجیے۔ فاتبعھا، اور ساتھ فرمایا یہ حکم دینے کے بعد، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، نہ جاننے والوں کی مرضی کے مطابق نہ چلیے۔ یہود اور نصارہ جن کو علم نہیں ہے ان کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا، جو ہم نے پیغام آپ کو محمد کریم دے دیا ہے اس کی پیروی کرنا اور اس کی اتباع کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بے شمار جگہوں پہ اس اسلام کو تھامنے اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو چھوڑنے کے اوپر اپنے بندوں کو متنبہ کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو آدمی ہدایت واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد، ہدایت نمایاں ہونے کے بعد، ہدایت
من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی، جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی حکم عدولی کرتا ہے، رسول کے منہج پر نہیں چلتا، تو پھر یاد رکھنا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کی اتباع کرتا ہے، مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے، ایمان والوں کے طریقے کو چھوڑ کے، ایمانداروں کے منہج کو ترک کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہم نے مقرر کی ہے، ہم نولیہ ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا۔ اگر ہم اس نے ہماری شریعت کو چھوڑ کے، ہمارے دین کو چھوڑ کے، اس اسلام کو ترک کر کے کسی اور مذہب کی اتباع کر لی ہے، نولیہ ما تولی، جدھر اس نے رخ کر لیا ہے ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے۔ اور یہی بس نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی فرما دیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلام پر چلنے والے، اسلام کو چھوڑ کے مذہب اسلام کو ترک کر کے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والے اور کسی اور طریقے کے اوپر چلنے والوں کو یہ سزا بتائی ہے کہ جدھر وہ پھر گیا ہم اس کو پھیر دیں گے، اور جب قیامت کے دن آئے گا ہم اس کو اس کی اسلام چھوڑنے کی وجہ سے اور دوسرے مذاہب کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر اس کو ڈالیں گے، اور یہ سب سے بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے اور آپ کو اسلام پر چلنے کا حکم دیا ہے، وہاں اسلام کے علاوہ اسلام سے پہلے جو مذاہب موجود تھے، بے شک وہ آسمانی مذاہب تھے، بے شک وہ تورات اور انجیل کے اوپر مشتمل تھے، بے شک وہ آسمانی کتابوں کے اوپر مبنی تھے، مالک الملک نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اب محمد کریم پر دین آنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہونے کے بعد اب اگر اللہ کے ہاں کو قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور دین کو پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اختیار کرنے اور غیر اسلام کو چھوڑنے کے اوپر سزا مقرر کی ہے، اسلام کو اختیار کرنے اور غیر اسلام کو اپنانے کے اوپر سزا مقرر کی ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام پر رہتے ہوئے کسی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں اچھے جذبات رکھتا ہے، اس کو اپنے دل میں اچھا سمجھتا ہے، اس مذہب کی خوبی گنتا اور گردانتا ہے، اس کی اچھائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور اس کو دل سے پسند کرتا ہے، یا دل سے پسند نہ بھی کرے، اپنے عقائد میں، اپنی عادات میں، اپنے اعمال میں، اپنی ظاہری شکل میں اور اپنی ظاہری شکل و صورت میں وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اوپر چلتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، یہ اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے اور یہ جائز نہیں۔ اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نے اہل اسلام کے ساتھ موافق چلنا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب ہیں ان کی تم نے موافقت نہیں کرنی، مخالفت کرنی ہے، ان کے برابر نہیں رہنا، ان کے طریقے پہ نہیں چلنا، ان کے عقیدے پہ نہیں چلنا، ان کی عادات کو اختیار نہیں کرنا، ان کے لباس کو اختیار نہیں کرنا، ان کے طرز طریقے کو اختیار نہیں کرنا، تم نے ان کے خلاف چلنا ہے، ان کے موافق نہیں چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے محبت کرے گا، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا،
من یتولہم منکم فإنہ منہم، یہودی اور عیسائی سے، کسی غیر مذہب سے جو محبت کرنے والا ہے اور اس سے پیار کرنے والا ہے، پیار اور محبت کی پینگیں ڈالنے والا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا ہے، من یتولہم منکم فإنہ منہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق، جو ان سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے۔ من یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صدی ہجری میں جنگ بدر لڑی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد مدینے کے دو آدمی، ایک حضرت عبادہ بن صامت اور ایک منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، یہ دو آدمی تھے، آپس میں دوست تھے، لیکن جب ابی نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بدر میں فتح ملی ہے تو وہ شخص اپنے اس پہلے مذہب کو چھوڑ کے مسلمانوں کی طرف مائل ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی طرف آ گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت بھی چھوڑ گئے اس مذہب کو۔ ان کا یہودیوں کے ساتھ پہلے تعلق تھا، لیکن دونوں نے اپنے تعلق کو، ایک دوسرے کے حلیف تھے، مددگار تھے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، یہ انصاری تھے اور مدینے کے باسی تھے، یہودیوں کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا، لیکن جب اسلام کو فتح ملی تو یہ دونوں جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عبادہ بن صامت تو مکمل طور پہ چونکہ دل سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلام میں آ چکے تھے، ان کے یہودیوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ منقطع ہو چکے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا اور منافق تھا، لیکن وہ ہر وقت جب بھی کوئی موقع آتا تو یہودیوں کی حمایت کرتا اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا۔ اس کے اس رویے کو دیکھ کے اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بھی اس کا دلی میلان یہودیوں کی طرف رہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جس کا ان سے دلی تعلق ہے، جو ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، ان کو اچھا سمجھتا ہے، ان کے بارے میں دل میں اچھے جذبات رکھتا ہے، ان کی خوبی گردانتا ہے، وہ انہی میں سے ہے، اور اللہ فاسق قوم کو، ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اور یہ نہیں، اسی طرح کا ایک واقعہ سورۃ ممتحنہ کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی ہجرت کے 6 سال بعد مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور مکہ عمرہ کی نیت سے آپ جا رہے تھے، مکہ جانے کے بعد مکہ والوں نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ احرام کھولے اور احرام کھولنے کے بعد اللہ کے رسول واپس مدینہ کی طرف پلٹ آئے اور مشرکین مکہ سے یہ ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ لیکن چند دنوں کے بعد ایسے ہوا کہ مشرکین مکہ نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا۔ اس ایگریمنٹ کے توڑنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کا اشارہ دیا اور مکہ فتح کرنے کے لیے اور مکہ والوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیاری کا آرڈر دے دیا۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو مکہ والوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیاری کا کہا تو انہی صحابہ اکرام میں سے حاتب بن ابی بلتہ بھی ایک صحابی رسول، ایک پکے اور سچے مومن آدمی تھے، ان کے دل میں خیال ہے، اور جن کے اپنے اہل و عیال اور بچے ابھی تک مدینے میں نہیں آئے تھے، وہ اکیلے مدینے میں تھے اور گھر کے باقی افراد اور بچے مکے میں تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ سے لڑنے والوں کی ٹھل لی ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام کے تو مکہ میں رشتہ دار موجود ہیں اور وہ ان کے بچوں اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو تو سنبھال لیں گے اور کوئی نہ کوئی ان کا حمایتی بن کے آ جائے گا اور ان کو پناہ دے دے گا،
لیکن میرا کوئی رشتے دار مکہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس خوف سے انہوں نے ایک عورت کو بھیجا اور عورت کو رکا دے کے مکہ روانہ کیا کہ تو جا اور مکہ والوں کو اس بات کی اطلاع کر دے کہ محمد کریم تم پر حملہ آور ہونے والے اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو، حضرت علی بن ابی طالب کو، حضرت مقداد کو اور حضرت زبیر کو آپ نے روانہ کیا کہ روضہ خاک کے مقام پہ ایک عورت آپ کو ملے گی، اور اس عورت سے تم نے اس کے بالوں کے اندر وہ خط اور رکا موجود ہوگا، تم نے وہ خط اس سے واپس لینا ہے۔ یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے اور اسی مقام پہ اس عورت کو پا لیا، اور پانے کے بعد اس سے کہا کہ تیرے پاس کوئی راز ہے، تو کچھ چیز لے کے جا رہی ہے۔ وہ آگے سے انکار کرنے لگی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو انکار کرنے کی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تیرے پاس وہ خط موجود ہے۔ اب نبی کریم کے اوپر ایمان دیکھیے، اللہ کے رسول کی بات کے اوپر یقین دیکھیے، وہ انکار کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ تیرے پاس خط موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تیری تلاشی شروع کریں اور تجھ کو ہاتھ لگائیں، تو خود اگر اپنا وہ خط ہمارے حوالے کرتی ہے تو تیرے لیے بہتر ہو۔ اس عورت نے اپنے بالوں سے وہ خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ وہ خط لے کے واپس آئے۔ نبی کریم نے حضرت حاتم بن بلتہ سے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہنے لگے اصل میں سارے صحابہ کرام کے وہاں عزیز رشتہ دار موجود تھے، ان کے تو بچوں کو سنبھالنے والا کو موجود تھا اور میرے بچوں کو سنبھالنے والا موجود نہیں تھا، تو میں نے اس لیے یہ راز آؤٹ کر دیا کہ مکہ والوں کو میرے ساتھ ہمدردی ہوگی اور اس ہمدردی کے پیش نظر وہ میرے بچوں کو بچا لیں گے اور وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیتیں نازل کی اور قرآن مجید کی آیتیں اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، او ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس حق کا انکار کر چکے ہیں۔ جو اس حق کا انکار کر چکا ہے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ جو اس دین کا انکار کر چکا ہے، جو کافر اور منکر ہے، اس کے ساتھ ایک مسلمان کو دوستی کرنا اور اس سے محبت اور پیار کی بھیگیں ڈالنا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر متنبہ کیا کہ کسی موقع پر بھی یہ یہودی اور عیسائی اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو اپنے پیچھے لگائیں اور اپنے مذہب پہ واپس لے جائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مذہب کی پیروی کروائیں، لیکن اے محمد کریم آپ نے کسی طرح بھی ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرنی اور ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 120 ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے اور آپ سے خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ ان کا یہ مطالبے جاری رہیں گے اور وہ اپنے مذہب کی پیروی کروانے پر آپ کو مجبور کریں گے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے دین پر نہ لے جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب اللہ نے اپنے نبی کو بھی متنبہ کر دیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کر دی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، اے محمد کریم آپ نے بھی ان کی پیروی کر دی، تو پھر مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ان کی پیروی کر دی تو آپ کا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ تبدیل ہوا، اللہ کے رسول مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے تک
بیت المقدس کی طرف کر کے نمازیں پڑھتے رہے، منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اور 16 مہینے کے بعد آپ کی خواہش تھی اور آپ کی تمنا تھی کہ اللہ قبلے کو تبدیل کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد مدینہ میں رہتے ہوئے 16 مہینے تک بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، یہودی اس بات کے اوپر بڑی بگڑے بجا رہے تھے کہ یہ نبی جو نیا نبی اور نیا دین لے کے آیا ہے، یہ تو بالکل ہماری موافقت کی باتیں کرتا ہے، ہمارے مذہب سے ملتی جلتی باتیں کرتا ہے، اور کل اور بھی ہمارے مذہب کی موافق باتیں کریں. اور جیسا کہ انہوں نے ابھی جو مدینہ میں آنے کے بعد قبلہ اختیار کیا ہے، وہ بھی ہمارا قبلہ جو کہ بیت المقدس ہے، جس کے اوپر یہودی پہلے نمازیں پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خواہش کی نفی کرتے ہوئے اور ان کی اس مرضی کی مخالفت کرتے ہوئے کہ یہ یہودی اس بات پر خوش نہ رہے اور اس بات کو حجت نہ جانے کہ ہمارا دین سچ ہے، اور اس لیے سچ ہے کہ محمد کریم نے ہمارے قبلے کو اختیار کر لیا ہے. اللہ جلال نے یہودیوں کی اس مخالفت کی وجہ سے اور یہودیوں کے ساتھ اس مخالفت کی بنا پر جو قبلے کا حکم تھا اس کو تبدیل کر دیا، اور اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ حج کے بعد آپ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا اور ذکر کیا ہے. فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، اگر آپ ان کے پاس ہر آیت اور ہر دلیل لے کے آئیں گے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے محمد کریم اگر علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر ڈالی، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد اور دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر کسی غیر اسلام کو اور اسلام کے علاوہ کسی یہودی اور عیسائی اور کسی کافر اور مشرک، کسی ہندو اور بے دین مذہب کے حوالے سے نرم جذبات رکھتا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان کے عادات و اطوار کو اختیار کرتا ہے اور ان کے طریقے پہ چلتا ہے، تو ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے مذہب کو اختیار کرنا تو دور کی بات، وہ تو کفر تک لے جائے گا، لیکن ان کی ظاہری شکل و صورت کو اختیار کرنا، ان کے طرز اور طریقے کو اپنانے کو بھی میرے اور آپ کے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ نبی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اور کسی قوم کی شکل و صورت اختیار کرے گا، کسی قوم کا لباس اختیار کرے گا، اور قوم سے مراد اسلام کے علاوہ کسی غیر مذہب میں چلنے والے کے طریقے کو اپنائے گا، فهو منهم، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہوگا. یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کو ہم مسلمان بھولے ہوئے ہیں اور ہم اس کو فراموش کیے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے مسلمان جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس موقع پر کہ یہ مشابہت اور یہ طریقہ جو میں اختیار کر رہا ہوں یہ یہودی اور عیسائی کے مذہب کا حصہ ہے، یہ ان کے دین کا حصہ ہے. ان کی طرح کی باتیں اور ان کی طرح کے جملے اور ان کے عقائد کی ترجمانی، اور مسلمان اس قدر اپنے دین سے ناواقف ہو چکا ہے اور اپنے دین سے دور ہو چکا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تک رہا، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میرا دین کیا کہتا ہے اور ان کا دین کیا کہتا ہے. جہالت کا یہ عالم اور دین سے دوری کی یہ صورت حال ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی تھی، قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ ایک ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا اور بتا دیا، اور ان کو یہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ میرا دین
جو میں لے کے آیا ہوں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے دین کے 100% خلاف ہے. ہم نے ان کی موافقت نہیں کرنی، ان کی مماثلت نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ یہ دین یہودیوں اور عیسائیوں کے دین کی مخالفت کرتا ہے. میں آپ کو اس حوالے سے اللہ کے نبی کی بیان کرتا چند مثالیں جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی تعلیمات جس میں نام لے کے بتایا، اللہ کے نبی نے نام لے کے بتایا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یہ کرنا اس لیے ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کرنا کہ یہودی اس طرح کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی اس طرح کرتے ہیں. عقائد سے لے کر اعمال تک، عقائد سے لے کر عبادات تک، حتیٰ کہ عادات و اطوار کے اندر بھی اگر کسی جگہ پہ یہودیوں کی موافقت نظر آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان عادتوں کو چھوڑنے کو حکم دیا. عقیدے سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے حوالے سے اگر کوئی خرابی اس معاشرے کے اندر موجود تھی اور جس میں اللہ کے نبی کو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میری امت کے لوگ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع اور ان کی پیروی میں یہ عقیدے کے منافی کام کریں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے اوپر اپنی امت کو متنبہ کر دیا اور اپنی امت کو بتا دیا. یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی زندگی کی آخری لمحات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب آپ پر موت کی کیفیت تھی تو اللہ کے رسول کپڑا اٹھاتے اور اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پر مارتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیتے اور چہرے سے کپڑا ہٹانے کے بعد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر. یہ آخری لمحات اللہ کے نبی بیماری کی کیفیت میں ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، کپڑا چہرے پہ لاتے اور چہرے سے ہٹاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی محسوس کرتے ہیں کہ شاید میری امت کے لوگ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع کرتے ہوئے کل میرے چلے جانے کے بعد شاید میری قبر کو پوجنا شروع کر دے، میری قبر کو بت بنا لے اور میری قبر کو میرا نہ بنا لے، تو آپ نے ان لمحات پر فرمایا کہ خیال کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع نہ کرنا جس طرح ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. خیال کرنا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک الفاظ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ کے اندر اپنے صحابہ کو اس بات پر متنبہ کیا. اور ایک روایت کے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اللہ تباہ کرے یہودیوں کو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. مسلمانوں خیال کرنا کہیں یہودیوں کی اس مسئلے میں موافقت نہ کر دینا. یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دشمن ہیں، کہیں تم ان دشمنوں کے طریقے پہ نہ چل پڑنا اور تم کہیں اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، بلکہ آپ نے ان پر لعنت بھیجی، ان کے اس کام پر اور ان کے اس طریقے پہ اور ان کے اس عقیدے کے اوپر، اور اس کی نفی کر دی اور بتا دیا کہ ایک مسلمان کے لیے یہودیوں کی طرز پہ چلنا اور ان کے عقیدے کو اختیار کرنا جائز نہیں. اس کام کو ملعون کام قرار دیا ہے. صرف عقیدہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے بھی اپنی امت کو اس بات پر متنبہ کیا، ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے بھی اس بات کے اوپر متنبہ کیا اپنی امت کو. فرمایا اللہ کے نبی نے خالف المشرکین احفوا الشوارب و اوفوا اللحا، تم مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کے الٹ چلو، مشرکین کی مخالفت کرو، ان کی موافقت نہ کرو. کس چیز میں؟ احفوا الشوارب و اوفوا اللحا، وہ اپنی مونچھوں کو چھوڑتے ہیں اور تم نے اپنی مونچھوں کو کاٹنا ہے. وہ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور تم نے ان کی
مخالفت کرتے ہو اپنی مونچھوں کو کاٹنا ہے. تم خالف المشرکین اعفوا الشوارب واوفوا اللحا، وہ اپنی داڑھیوں کو موڑتے ہیں، تم نے اپنی داڑھیوں کو چھوڑنا. حالانکہ یہ آیات لباس کے زمرے میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی اپنی امت کو متنبع کر دیا کہ تم نے اس حوالے سے آپ نے متنبع کر دیا کہ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے طرف پہ نہیں چلنا، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے. اور ایک روایت کی یہ بھی لفظ ہے خالف المشرکین وفروا اللحا واعفوا الشوارب، تم مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو. اور ایک روایت کے لفظ ہے جز الشوارب وارخوا اللحا، یہ لوگ اگر داڑھی کو چھوڑتے ہیں تو لپیٹ کے اوپر کرتے ہیں، تم نے ان کی طرح اپنی داڑھی کو اوپر نہیں رکھنا، بلکہ تم نے اپنی داڑھیوں کو لٹکانا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کی مخالفت کرنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 5 مختلف الفاظ میں ان بالوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، ان کو رکھنے کا حکم دیا، ان کو بڑھانے کا حکم دیا، ان کو لٹکانے کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرما دیا کہ یہودی اور عیسائی اس کو کاٹتے اور موڑتے ہیں، اور مسلمانوں تم نے اس کو کاٹنا اور موڑنا نہیں، تم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. جب کسرا کے عامل کسرا کی طرف سے یمن میں مقرر کردہ عامل نے بادان نامی عامل نے یمن سے نبی کریم کو گرفتار کرنے کے لیے 2 بندے بھیجے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کی داڑھیاں موڑی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں وَيْحَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تم ہلاک ہو جاؤ اور برباد ہو جاؤ، تم کو داڑھی موڑنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تم کو داڑھی موڑنے کا حکم، حالانکہ عیسائیوں کی شریعت کے اندر بھی داڑھی موڑنا جائز نہیں، تم کو داڑھی موڑنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ قَالَ أَمَرَنَا رَبُّنَا، یعنی ہمارے جو بادشاہ ہے، جو کسرا ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم نے اس کے کہنے کے اوپر داڑھیوں کو موڑا ہوا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي، لیکن میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے أَنْ أُوفِي اللِّحْيَةِ وَأُوفِي الشَّارِبِ، کہ میں اپنی داڑھی کو اس کی حال پر رہنے دوں اور اپنی مونچھوں کو کاٹوں. میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی کو اس کی حال پر رہنے دوں اور اپنی مونچھوں کو کاٹوں. اور داڑھی رکھنا تو دور کی بات، بلکہ اگر داڑھی بڑھتے بڑھتے سفید ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے سفید ہونے میں میرا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے. نبی کریم نے فرمایا ان اليہود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، یہودی اور عیسائی اپنی داڑھیوں کو رنگ نہیں کرتے، اپنی داڑھیوں کو رنگ نہیں کرتے اور اپنی داڑھیوں کو سفید چھوڑتے ہیں، اور مسلمانوں تم نے ان کی مخالفت میں اپنی داڑھیوں کو رنگ کرنا ہے. اللہ کے رسول اپنی داڑھی کو رنگنے کا حکم دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے والد کو جب فتح مکہ کے موقع پہ لایا گیا بالکل سفید ان کی داڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس بابے کو لے جاؤ اپنی عورتوں کے پاس، اذهبوا به الى نسائه غیروا الشیبہ، اس کی سفیدی کو تبدیل کر دو، واتقوا السواد، اور سیاہی سے بچو. اور میرے عزیزو، وہ جو داڑھی کے سفید رنگ کو سیاہی کے اندر تبدیل کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. آپ سرخ کر سکتے ہیں، گولڈن براؤن کر سکتے ہیں، کالے کے علاوہ کوئی رنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے. لیکن کالا رنگ کرنا اور اس کو سیاہ کرنا اللہ کے نبی نے استعمال کیا اور اس کو روکا ہے. بلکہ آپ نے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنی داڑھیوں کو کالے رنگ سے رنگتا ہے اور اس کو سیاہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اس لیے اس کو کالا کرنا حرام ہے، لیکن کالے کے علاوہ نبی کریم نے یہود کی مخالفت میں اس کو کالے کے علاوہ دوسرے رنگ میں بدلنے کا اس کا حکم دیا ہے. صرف لباس نہیں، شکل و صورت نہیں، بلکہ آپ نے عبادات کے اندر بھی چند عبادات میں آپ نے ان لوگوں کی مخالفت کا حکم دیا جو یہود و نصرانی تھے، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ چلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جس کا رب ذوالجلال نے کرنے کا حکم دیا، اس کام کو بھی اس وقت پر کرنے سے منع کر دیا کہ اس وقت پہ یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم یہ کام کرتے ہیں.
اس کی مثال کی نماز ہے. نماز بھی ایک عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج نکل رہا ہو، سورج کے طلوع ہوتے وقت اور سورج کے نکلتے وقت اور سورج کے غروب ہوتے وقت تم نے کوئی نماز شروع نہیں کرنی. سورج کے نکلتے وقت بھی نماز پڑھنا جائز اور سورج کے غروب ہوتے وقت بھی نماز پڑھنا جائز. اس وجہ سے آپ نے 2 وجوہات ذکر کی. اس لیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے اور وہ طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے نیچے کھڑا ہوتا ہے. اور جب شیطان سورج کے نیچے ہوتا ہے تو اس وقت کہیں رب ذوالجلال کو سجدہ کرنے والا، بے شک میری امت کا مسلمان اور فرمانبردار، اس کی نیت اور ارادے میں اللہ کو سجدہ کرنا ہے، چونکہ اس وقت شیطان بھی سورج کے نیچے کھڑا ہوتا ہے. اور جب شیطان کو سجدہ کرنے کا اہتمام اور شیطان کو پوجنے والے اور سورج کو پوجنے والے وہ اس ٹائم پہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا میں اپنی امت کو اس وقت میں اللہ کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، لیکن یہ وقت چونکہ غیر قوم اور دوسرے لوگ غیر اللہ کو پوجنے والے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان اور سورج کو پوجتے ہیں. جس وقت میں اور جس ٹائم پہ غیر اللہ کی پوجا وہ کرتے ہیں، میری امت کے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوئے اس وقت پہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کریں. اور غروب ہوتے وقت، طلوع ہوتے وقت بھی، ان دونوں وقتوں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا اور نماز شروع کرنے سے منع کیا. یہ بھی یہود و نصارہ کے ساتھ مخالفت کی ایک صورت ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں روزے کے مسئلے میں آپ دیکھیے صحابہ کی لمحہ بلمحہ آپ نے تربیت کی. روزے کے مسئلے میں آپ نے فرمایا یہودی چونکہ لمبا روزہ رکھتے ہیں، 24 گھنٹے روزہ نہیں رکھتے، اور ہمارے اور یہودیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ سحری ہے. وہ سحری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں مسلمانوں کو سحری کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر شادی بیان ہے، آپ نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما اجر الناس الفطر، تب تک دین غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. اس وقت تک دین غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. اور فرمایا اس لیے میں نے روزہ افطار کرنے میں جلدی کا حکم دیا ہے اور افطاری کو لیٹ کرنے سے روکا ہے، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، کیونکہ یہودی اور عیسائی افطاری لیٹ کرتے ہیں اور میں ان کی مخالفت میں تم کو افطاری جلدی کرنے کا حکم دیتا ہوں. روزے کے مسئلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مخالفت کا حکم دیا. اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھنے سے منع کیا. اس لیے فرمایا کہ ہاتھ کے اوپر یوں ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھنا یہ جائز نہیں، یہ یہود کا طریقہ کار ہے اور یہ مسلمان کو اس طریقے سے بیٹھنا درست نہیں ہے. اور بے شمار ایسے طریقے اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قدم قدم پہ اس بات کی تنبیہ کی کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے اور مسلمانوں تم کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہودیوں کے طریقے کی مخالفت کا حکم دیا. اسی طرح ایک مسلمان کو ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے اور اس بات پر متنبہ رہنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں جس سے کہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ محبت اور پیار کی فضا قائم ہوتی ہو اور اس کی ظاہری شکل و صورت بھی اختیار کرنے سے اس لیے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ ظاہری شکل و صورت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر دلی محبت بھی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور بعض کا دلی محبت کی وجہ سے آدمی ظاہری شکل و صورت کو بھی، بعض کا ایسے ہوتا ہے. ابھی ہمارے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کو اپنے علاقے کا بندہ اپنے لباس میں، آپ جو اجنبی ہیں سارے دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، اور آپ کو جب اپنے ہی علاقے کا اپنے لباس میں دور ایک آدمی نظر آئے گا تو آپ کے دل میں اس کے ملنے کا شوق بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ یقیناً اس کے شوق بڑھے گا. آپ خوش ہو جائیں گے کہ مجھے اپنے گاؤں کا اور اپنے علاقے کا بندہ ملے. یہ ایک فطری بات ہے. آج کل ایسے کرتے ہیں دوستی میں آ کے
سارے شادی اور بیاہ اور خوشی کے موقع پہ ایک ہی طرح کا سوٹ سلواتے ہیں, جوتا ایک ہی طرح کا لیتے ہیں, ہوتے اپنے میں دوست ہیں, لیکن ان کی چونکہ دلی محبت ہوتی ہے اور اس دلی محبت کا اظہار کس میں کرتے ہیں؟ لباس کے اندر کرتے ہیں. تو بعض کا انسان کے دل میں اگر یہودی اور عیسائی کے ساتھ دلی محبت ہے تو دلی محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا ظاہر اس کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے, اور بعض کا دلی محبت نہیں ہوتی, آدمی ظاہری لباس اختیار کرتا ہے تو پھر وہ دلی محبت کا سبب بن جاتی ہے اور دلی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ دیکھ اگر کوئی شخص وقتی طور پہ علماء کا لباس اور علماء کی حیثیت اختیار کرے گا تو وہ جتنی دیر تک وہ علماء کا لباس پہنے ہوگا تو اس کی حرکات بھی اسی کے مطابق ہوں گی. وہ خیال کرے گا کہ میرے پاس جبہ, دستار, پگڑی اور یہ ساری چیزیں میری ایسے بندے کی پہنی ہوئی ہے, اور وہ کوشش کرے گا کہ میرے سے ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے میرا یہ پردہ کیا ہو جائے, چاہ. خسرا اگر عورت کا لباس استعمال کرتا ہے اور کرنے کے بعد آپ اس کی آواز, اس کا لہجہ, اس کی آداب وہ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس کے مطابق ہو جائے, وہ ڈر جائیں. ہم سمجھتے ہیں کیا بات ہے, یہ تو ظاہری بات ہے, میں کو اندر سے تو نہیں ہوں, میری کو دل سے محبت تو نہیں ہے, لیکن خیال کرنا یہ ظاہری لباس میں مشابہت, شکل و صورت میں مشابہت, یہ آپ کو ان کے ساتھ دلی محبت کی طرف لے جائے گی. جب آپ کی شکل و صورت پہ اعتراض آئے گا, اس میں آپ سمجھیے گا کہ میری ذات پہ آئے گا, آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس کا دفاع بھی سب کر دیں گے. اپنی ذات کو بچانے کے لیے آپ جس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں آپ اس کی بھی دفاع کر دیں گے. آج کی بات ہے, ایک ساتھی بال کٹوانے کے لیے گئے تو اس کی داڑھی مکمل تھی, اللہ نے اس کو توفیق دی, مکتب جاریات میں آتا تھا اور صرف اپنی داڑھی چھوڑ دی اللہ کے لیے. تو کہتا ہے داڑھی نہیں مونڈانی, داڑھی نہیں کٹوانی. کہتے ہیں نہیں, چھوڑ دی تو نہیں. ہاں میں نے چھوڑ دی داڑھی. مکتب جاریات تو نہیں جاتا؟ کہتے ہیں ہاں میں جاتا. کہنے لگا چونکہ اس کی اپنی داڑھی مونڈی ہوئی تھی اور وہ داڑھی مونڈنے کا کاروبار کرتا, اس کا کاروبار ہے, اس کو اس سے غرض نہیں کہ میرا یہ جملہ کتنا خطرناک ہے اور میرے اس جملے سے میرے ایمان کی نفی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے علماء سے, مولویوں سے بات کی ہے, اسلام میں داڑھی کے نام سے کوئی حکم موجود نہیں ہے. آج کی بات ہے, اسلام میں داڑھی کے نام سے کوئی حکم موجود نہیں. تو لے آؤ کسی مولوی کو, لے آؤ, میں اس سے پوچھتا. ہمارے ایک دوست یہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت پیاری داڑھی عطا کی, بازار میں چلتا ہے, بہت سی خوبصورت داڑھی لگتی ہے اس کو. تو ایک حلاق ادھر موجود ہے, وہ مسلسل اس کی داڑھی کے حوالے سے بات کرتا ہے. اس کی اتنی لمبی داڑھی, اس کو داڑھی کاٹ دینی چاہیے, اس کو داڑھی چھوٹی کرنی چاہیے. یعنی ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ میں نے ظاہری شکل یہودی اور عیسائی کی اختیار کی ہوئی ہے, اور جب مجھے اس کے مخالف اور اپنی مرضی کے مخالف کوئی شخص ملتا ہے مجھ سے وہ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا, بلکہ میں اس یہودی اور عیسائی کی شکل کے دفاع کرنے کے طور پہ اپنے نبی کی بات کا بھی انکار کر دیتا ہوں. ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں. میں اپنی اس ظاہری شکل جو یہودی اور عیسائی سے ملتی ہے اس کو بچانے کے لیے میرے سے نبی کریم کی ذات بھی بچی نہیں. اور یاد رکھیے گا آج کل کے ماحول میں ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے. کبھی عیسائیوں کی عیدیں ہوتی ہیں, عیسائیوں کی عید کے دن ہوتے ہیں, یہودیوں کی عید کے دن ہوتے ہیں, ہندوؤں کی عید کے دن ہوتے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس میں میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے, میرا دین اس حوالے سے میری کیا رہنمائی کرتا ہے. ہمارے لوگوں کی جہالت کا عالم تو یہ ہے کہ کل 25 دسمبر عیسائیوں کی عید جس میں وہ حضرت اسلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں, اور ہم مسلمان اس ولادت کے جشن میں شریک ہوتے ہیں اور ان سے مٹھائی وصول کرتے ہیں. بلکہ کچھ مسلمان جن کو اپنے اسلام کا پتہ ہی نہیں, وہ عیسائیوں سے اس کرسمس کے موقع پہ کہتے ہیں تمہاری عید کا دن ہے, ہمیں بھی مٹھائی. اس کو یہ پتہ نہیں بدبخت کو کہ عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی عید مناتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور میرا اسلام یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کا کوئی شریک نہیں. اگر تجھے اپنے مذہب کا پتہ ہے, دل میں 44 مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہے, لیکن جہالت کے یہ عالم ہے کہ اس کو پتہ نہیں
اللہ کا بیٹا؟ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن مالک الملک نے اپنی کتاب میں اس عقیدے کی نفی کی، بلکہ قرآن نے کہا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کی بیوی بھی نہیں اور اللہ کا بیٹا بھی نہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ ذو جلال کے لیے کسی کو بیٹا کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ ان کے اس جملے کی خطرناکی کا عالم یہ ہے کہیں آسمان پھٹ نہ جائے اور زمین شک نہ ہو جائے اور کہیں پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ اور اب ایک مسلمان ہے اس کرسمس کی موقع کسی عیسائی کو مبارکباد دیتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تو وہ اللہ ذو جلال کو گالی نہیں دے رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے عقیدے کی تائید نہیں کر رہا، تجھے مبارک ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس کو جب اس کو مبارکباد دے گا تو اللہ ذو جلال کے لیے بیٹے کے عقیدے کی تائید کرے گا، اور جب کہ اس کی کتاب، اس کا قرآن، اس کا نبی اس کو منع کرتا ہے کہ اللہ ذو جلال کی کوئی اولاد نہیں، ان کو مبارکباد دینا، اس میں شریک ہونا، اس سے مٹھائی کا مطالبہ کرنا۔ ہمارے ہاں مجھے کچھ شاستریوں نے بتایا کہ دیوالی کے موقع پہ کوئی مسلمان ہندوؤں سے کہتے ہیں کہ تمہاری عید کا دن ہے، ہمیں مٹھائی۔ اور ابھی چند دنوں کے بعد چونکہ یہ اسلامی یہ جو انگریزی سال ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور اس سال کے خاتمے کے اوپر بھی وہ عیسائی لوگ نئے سال کی آمد کے اوپر عید مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، نیو ایئر نائٹ کے نام پہ وہ پتہ نہیں اس رات کو کیا کچھ کرتے ہیں اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے مذہب کا حصہ ہے، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا ہے۔ اگر میں بھی ان کی رو میں بہتے ہوئے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے اس سال کے خاتمے کے موقع پہ اور نئے سال کے شروع ہونے پہ اگر وہ تو اپنے نبی کی برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس کا میلاد مناتے ہیں اور اس حوالے سے وہ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، اور ہم مسلمان نہ جانتے ہوئے بھی اس کے اندر شریک ہیں، اور ہمارے ملک اور ہماری عوام اور ہمارے حکمران وہ سارے کے سارے وہ اسی رو میں بہتے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں کہ میرا مذہب جو مجھے یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں یہودی اور عیسائی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے تو ظاہری شکل و صورت بھی اختیار کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ان کے عقائد، ان کے نظریات کی ترجمانی کرنی اور اس کو اختیار کرنا، ان کے لباس کو اختیار کرنا، ان کی شکل و صورت کو اختیار کرنا، ان کی عادات و اطوار کو اختیار کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز اور زیبا نہیں ہے۔ چونکہ ابھی چند دنوں کے بعد یہ سلسلہ آگے آنے والا تھا، تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے، اور اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں اپنے اسلام کے اوپر عزت سے جینا چاہیے اور اس کے اوپر اپنا سر بلند رکھنا چاہیے، اور اسلام کے اوپر عمل کرنے میں ہمیں کسی قسم کی اللہ پر کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اللہ نے اگر عزت بخشی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ذلت کے دھانے پہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ عزت عطا کی ہے۔ مہما ابتغینا العزت فی غیرہ، جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف عزت کو ڈھونڈنا چاہا، اذلنا اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ جب ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت کو ڈھونڈیں گے، یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور آج بھی مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ اپنے اسلام کو چھوڑ چکے ہیں اور اس راستے پہ چل پڑے ہیں جس راستے کے اوپر چلنے سے نبی کریم نے آج سے 1400 سال پہلے روک دیا تھا۔ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے طریقے پہ چلیں گے اور ان کی پیروی چلیں گے، ان کی پیروی میں جائیں گے، حتیٰ کہ جس طرح ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، بارش کے ساتھ بارش اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی ضب کی بل میں داخل ہوئے، کسی سانڈے کی بل میں داخل ہوئے، تو مسلمان ان کی پیروی میں وہاں بھی داخل ہوں گے اور ان کی پوری پوری اتباع کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے اسلام کے اوپر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔